اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا اور نہ کہا کرو لمن یقتل جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردہ اور نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون اور لیکن لا نہیں تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم اور لا ضرور نحملو آزمائیں گے تمہیں بشیء چیزوں کے ساتھ اور ضرور ہم آزمائیں گے ایک چیز کے ساتھ من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور کمی سے من الاموال مالوں کی کمی سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں میں اور بشر الصابرین اور بشارت سنائیے الصابرین صبر کرنے والوں کو اور خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم انہیں پہنچتی ہے مصیبت کوئی مصیبت قالوا تو وہ کہتے ہیں انا بے شک للہ اللہ ہی کی طرف سے ہے وانا اور بے شک الیہ اسی کی طرف یعنی کہ اللہ ہی کی طرف راجعون ہم نے رجوع ہونا ہے یہ لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فلاں مر گیا، وہ اپنی زندگی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی اس کو برداشت نہ کر سکی کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی انہیں مردہ لکھا جائے یا کہا جائے۔ اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا، بلکہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلف صارفین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کی جسموں کو قوت دیتا ہے، وہ زمین آسمان اور جنت میں جہاں چاہیں جاتے ہیں، اور وہ شہداء اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء اور صدیقین امت جو شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالا تر اور اعلیٰ ہیں اور برتر ہیں، ان کی زندگی میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی زندگی کی وجہ سے اس قسم کی خواقی بھی صحیح و سلامت رہتے ہیں، جسم خاکی بھی صحیح سلامت رہتے ہیں، چونکہ امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمر بن جموع اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر دونوں ایک ہی قبر میں مدفون تھے۔ سیلاب کی وجہ سے جب کھل گئی تو ان کے اجسام اطہر یوں تر و تازہ اور شکفتہ و شاداب پائے گئے جیسے انہیں کل ہی دفن کیا گیا ہو۔ جب دریائے دجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شہداء کی قبروں کے بالکل نزدیک پہنچ گیا تو حکومت عراق نے ان شہداء کرام کی نعشوں کو حضرت سلمان رضی اللہ فارسی کے مزار پرنور کے جوار میں منتقل کرنا چاہا تو ان حضرات کی قبریں کھودی گئیں۔ نیز صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جسم صحیح سلامت پائے گئے۔ ہزارہا مخلوق نے اسلام کا یہ معجزہ اور قرآن کی اس آیات کی اس طاقت کا اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اس زندگی کی ماہیت اور حقیقت تم اپنے عقل و حواس سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمہاری عقل نہ سمجھ سکے تو تم انکار کی جرات نہ کرتے۔ جب تک انسان اس دنیا میں ہے رنج و غم اور مصیبت و الم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے
وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے۔ البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی ہے جس سے وہ مصائب و حوادثات کے لیے رحم میں حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں۔ انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا ہے جو ان کے سکون و قرار کی نازک ترین حملوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے خس و خشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹے رہیں تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ نیز ہر شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اس لیے قرآن نے رنجیدہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گر بھی بتا دیا ہے جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔